آج کل کی شادیاں بہت آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے، کبھی ایگو سے، کبھی غلط فہمی سے اور کبھی ایسے سبب سے جسے سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی شادی کی ہے جہاں سوال آج بھی زندہ ہے، غلطی انسان کی تھی یا تقدیر کی۔ عنایہ اپنے ماں باپ کی پہلی اور سب سے لاڈلی اولاد، ایک ایسا گھر جہاں اس پر کبھی سختی کی پرچھائی تک نہیں پڑی۔ اس کی ہر خوشی کو دعا کی طرح سمجھا گیا۔ بچپن سے ہی عنایہ نرم مزاج، سمجھدار اور بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسی روشنی تھی کہ محفل اس کے آنے سے روشن ہو جاتی۔ رشتے لانے والوں کی کمی نہیں تھی، رشتہ داروں کے گھروں سے پیغام آتے، تصویریں بھیجی جاتی، لیکن عنایہ کے والد ہر دفعہ ایک ہی بات کہتے: بیٹی کا رشتہ سوچ سمجھ کر ہی ہوا جاتا ہے۔ انہوں نے عنایہ کے لیے ایک لڑکا پسند کیا، سرکاری نوکری کرتا تھا، شانت مزاج کا اور زندگی کو ذمہ داری سے جینے والا۔ گھر والوں نے تسلی کی سانس لی۔ عنایہ نے بھی سر جھکا کر اپنے والد کی مرضی کو قبول کر لیا۔ جب پہلی بار دونوں خاندان ملے، ماحول محض رسمی نہیں تھا، اس میں امید تھی۔ لڑکا ادب سے بات کرتا، عنایہ شرم سے نظر جھکا لیتی۔ ماں نے چپکے سے بیٹی کا چہرہ دیکھا، اس میں خوف نہیں تھا، ایک خاموشی بھرا اعتبار تھا۔ رشتہ طے ہو گیا۔ گھر میں مہندی کی خوشبو پھیلی، دعاؤں کی آواز گونجی اور عنایہ اپنے بچپن کے کمرے سے رخصتی کی طرف بڑھنے لگی۔ شادی کے بعد عنایہ ایک نئے گھر میں آئی۔ سب نے اسے عزت دی، ساس نے پیار سے سمجھایا، شوہر نے نرمی سے بات کی۔ پہلے کچھ ہفتوں تک سب ٹھیک رہا۔ عنایہ نے سوچا زندگی واقعی اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن کچھ رشتے وقت کے ساتھ نہیں، حقیقت کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ اور عنایہ کی زندگی بھی اب ایک ایسے موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں محبت اور مجبوری کے درمیان ایک نازک سی لکیر تھی۔ وہ لکیر کب ٹوٹے گی اور کیوں، یہ ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ شادی کے پہلے مہینے تک عنایہ کو لگا کہ اس کی زندگی خوبصورت ہے، اس جیسی زندگی شاید ہی کسی کو ملتی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اتھر نرم اور بہت ہلکے مزاج کا تھا، اس کی بات میں سکون ہوتا تھا، اور عنایہ نے دل سے یہ مان لیا تھا کہ اس کا گھر اب یہی ہے جہاں اس کا شوہر اتھر ہے۔ عنایہ کے والد نے بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنی حیثیت سے بڑھ کر سب کچھ دیا تھا، گھر کا سامان، سکون کی ہر نشانی، یہ سوچ کر کہ بیٹی کو کبھی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ پہلے مہینے تک سسرال والوں کا رویہ میٹھا رہا، عزت، مسکراہٹ، نرمی، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن وقت کا رنگ بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک مہینے بعد عنایہ کی زندگی کی صبح رات سے بھی زیادہ گہری ہونے لگی۔ اسے صبح بہت جلدی جگایا جاتا، گھر کے کام ختم ہی نہیں ہوتے، ہر کام میں سختی، ہر بات میں تنقید۔ جو سہولت وہ اپنے ساتھ لائی تھی اسے استعمال کرنے کی اجازت اسے نہیں دی گئی، جیسے آرام کرنا اس کے لیے کوئی گناہ ہو۔ ہر روز نئے طریقے سے اس کی ہمت آزمائی جاتی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر اسے محسوس کروایا جاتا کہ وہ اس گھر میں مہمان بھی نہیں ہے، بس ذمہ داری ہے۔ عنایہ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اس نے سوچا شروع میں صبر کرنا پڑتا ہے، شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتھر سب دیکھتا تھا، اس کی آنکھوں میں الجھن ہوتی، مگر لفظ کم۔ وہ نہ سختی کرتا، نہ ہی اسے اس ظلم سے بچاتا، بس خاموش رہتا۔ عنایہ کے لیے یہی خاموشی سب سے بڑا درد بن گئی۔ انسان ظلم سے ٹوٹ جاتا ہے، مگر اگر اپنے ہی خاموشی سے بکھر جائے
تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ دن گزرتے گئے، عنایہ کمزور ہونے لگی، لیکن اس کی روح اب بھی صبر سے بندھی تھی۔ رات کو جب سو جاتے وہ چپکے سے اپنی ماں کی دعاؤں کی یادیں کرتی۔ اسے لگتا شاید یہ امتحان ہے، لیکن ہر امتحان کا ایک موڑ تو ہوتا ہے، اور عنایہ کی زندگی بھی اب اس موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں صبر اور خودداری ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہونے والے تھے۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا اور شادی کے 1 سال بعد عنایہ کی زندگی میں ایک نئی روشنی آئی۔ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا، چھوٹی سی، معصوم سی، اتنی خوبصورت کہ دیکھنے والے آنکھیں وہیں ٹھہر جائے۔ اس کی آنکھیں چمکتی روشنی جیسی اور مسکراہٹ بالکل عنایہ پر گئی تھی۔ عنایہ نے جب پہلی بار اپنی بیٹی کو باہوں میں لیا تو اسے لگا زندگی نے اسے سب کچھ دے دیا۔ عنایہ کے مائکے میں خوشی کا سمندر تھا، نانی کے ہاتھوں دعاؤں سے بھرے ہوئے، نانا کی آنکھوں میں فخر، گھر میں محفل جیسے جشن کا ماحول۔ انہوں نے عنایہ کو اپنے پاس رکھا تاکہ وہ سکون سے بچی کو سنبھال سکے، لیکن سکون ہر کسی کو منظور نہیں ہوتا۔ کچھ ہی دنوں میں سسرال والوں نے بے چینی ہونے کی خاطر اسے واپس بلانے کی ارادہ کیا۔ انہیں نہ عنایہ کی صحت کی فکر تھی، نہ بچی کی معصومیت کا احساس۔ وہ اسے جلدی واپس گھر لے آئے۔ گھر لوٹتے ہی عنایہ کا سواگت خاموشی سے ہوا۔ نہ کسی نے دعا دی، نہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ، بس صرف الزام۔ اسے محسوس کروایا گیا کہ اس نے کوئی کمی چھوڑ دی ہے، جیسے بیٹی پیدا ہونا اس کی غلطی ہو۔ ہر بات، ہر اشارے، ہر جملے میں صرف طعنہ ہوتا۔ عنایہ چپ رہتی، اس کی باہوں میں اس کی بیٹی ہوتی اور اس کی آنکھوں میں صرف ایک دعا، بس میری بیٹی محفوظ رہے۔ راتوں کو جب بچی روتی، عنایہ اسے سینے سے لگا کر کہتی، میں ہوں، کیونکہ جب بھی بچی روتی سوائے عنایہ کے کوئی اس بچی کے قریب نہیں جاتا۔ اس نے اپنے درد کو چھپانا سیکھ لیا اپنی بیٹی کے لیے۔ اب اس کی زندگی کا مرکز صرف ایک چھوٹی سی جان تھی۔ اتھر کی خاموشی اب بھی ساتھ تھی، مگر عنایہ نے اپنی ہمت اپنی بیٹی کی مسکراہٹ سے باندھ لی تھی۔ دن بدلتے رہے، مگر سب کا رویہ نہیں بدلا۔ روز اسے صبح صبح اٹھایا جاتا، ہاتھوں سے کپڑے دھونے پڑتے، اکھلی میں ہری مرچ پیسنی پڑتی، نہ تو وہ اسے واشنگ مشین یوز کرنے دیتے، نہ ہی گرائنڈر۔ سب کام وہ اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی اور ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کا خیال بھی رکھتی۔ عنایہ کو محسوس ہونے لگا کہ اس کا امتحان اب اور گہرا ہونے والا ہے۔ زندگی اسے صرف برداشت کرنا نہیں سکھا رہی تھی، بڑے فیصلے لینا بھی سکھا رہی تھی، اور وہ فیصلہ جلدی اس کے سامنے کھڑا ہونے والا تھا۔ زندگی نے عنایہ کو پھر سے ایک امتحان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ کچھ مہینے گزرے، ایک اور نئی خبر آئی۔ عنایہ پھر سے ماں بننے والی تھی۔ اس بار اس کی دعا صرف ایک تھی، سب کو سکون دے۔ وہ خود کے لیے کچھ نہیں مانگ رہی تھی، بس گھر میں امن چاہتی تھی، اور امن صرف بیٹا پیدا ہونے سے آتا۔ وقت پورا ہوا اور عنایہ نے پھر سے ایک بچی کو جنم دیا، معصوم سی، خاموش سی، جیسے دنیا سے کوئی شکوہ نہ ہو۔ لیکن اس خبر نے گھر والوں کے دلوں کو نہیں، صرف گھر کے دیواروں کو ہلایا۔ سسرال والوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ دوسری بچی اس گھر کا حصہ نہیں بنے گی۔ اتھر نے بھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹنا چاہا، ایک ایسی خاموشی اختیار کر لی جو الفاظ سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ عنایہ کے لیے یہ لمحہ صرف درد نہیں، ایک ٹوٹنا تھا۔ عنایہ نے اپنے ماں باپ سے بات کی، ان کے لیے سب سے بڑا درد تھا بیٹی کا گھر ٹوٹ نہ جائے۔ انہوں نے کہا، بیٹی، بچی کچھ دن ہمارے پاس رہ جائے گی، تم اپنا رشتہ سنبھال لو۔ یہ فیصلہ
عنایہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ ایک ماں اپنے دل کو کیسے دو حصوں میں بانٹ سکتی تھی، مگر مجبوری کبھی کبھی انسان کو وہی کروا دیتی ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ عنایہ واپس سسرال آئی، اپنی بڑی بیٹی کو باہوں میں لیے اور دل کا آدھا حصہ مائکے میں چھوڑ کر۔ گھر واپس آ کر سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا، کام، تنقید، سختیاں، نفرت، بس عنایہ بدل چکی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں صرف آنسو نہیں، سوال بھی تھے۔ کیا رشتہ صرف تب تک ہی رہتا ہے جب تک کہ امیدیں پوری نہیں ہوتی؟ کیا محبت کی بنیاد اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ایک معصوم جان کا وجود بھی قبول نہ ہو؟ عنایہ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور پہلی بار اس کے دل نے چپکے سے کہا، اب شاید فیصلہ کرنا ہوگا۔ زندگی اب اسے دو راستوں پر لا چکی تھی، صبر کی حد اور خودداری کا آغاز۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنا رشتہ بچانے کے لیے خود کو اور توڑ دے گی یا پھر وہ اپنی بیٹیوں کے لیے ایک نئی زندگی چنے گی۔ یہ جواب اب دور نہیں تھا۔ جب عنایہ اپنی پہلی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر سسرال کے دروازے پر پہنچی تو گھر کا ماحول عجیب سا تھا۔ آنگن صاف کیا گیا تھا، دیواروں پر نئی سجاوٹ، رسوئی سے میٹھی کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ 2 دن مائکے میں رک کے آنے کے بعد یہ سب اس کے لیے کیا جا رہا ہے یا کوئی اور چیز ہے، لیکن کسی نے اسے دیکھا تک نہیں، نہ کوئی اس سے سوال کیا، نہ اس سے کوئی خیریت پوچھی۔ عنایہ نے سوچا شاید کوئی مہمان آنے والا ہے، لیکن اس رات سب کچھ بدل گیا۔ دروازہ کھلا اور اطہر گھر میں داخل ہوا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس کی نئی دلہن تھی، لال جوڑے، جھکی نظریں، اور عنایہ کی دنیا اسی لمحے ٹوٹ کر بکھر گئی۔ ایک پل کے لیے بھی ہوا میں خاموشی نہیں تھی۔ عنایہ نے اطہر کی طرف دیکھا، جواب کے لیے، صرف ایک سچ کے لیے کہ یہ سب کیا ہے۔ اطہر نے نظر پھیر لی، نہ کوئی صفائی دی، نہ ہی اسے اپنی اس حرکت پر شرمندگی تھی۔ بس وہ دوسری عورت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، جیسے عنایہ کبھی اس گھر کا یا اس کے وجود کا حصہ تھی ہی نہیں۔ سسرال والوں کی آواز گونجی، تم کبھی بیٹا پیدا کر ہی نہیں سکتی، ہمارے بیٹے کو وارث چاہیے۔ ہر لفظ پتھر بن کر عنایہ کے دل پر گرتے رہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک گہری تھکان تھی۔ اس رات عنایہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ رشتہ ٹوٹنے کی آواز بہت خاموشی سے ہوتی ہے، لیکن زندگی برباد کرتی ہے۔ وہ چپ چاپ پلٹی اور اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور بنا پیچھے دیکھے اس گھر سے نکل گئی، اس بار اس ارادے کے ساتھ کہ وہ کبھی اس گھر میں واپس نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے۔ دروازہ بند ہوا، لیکن اس بار قید ختم ہوئی۔ عنایہ نے پہلی بار خود سے کہا، اب میری زندگی میری بیٹیوں کے نام ہے۔ مائکے کا دروازہ کھلا اور عنایہ نے پہلی بار محسوس کیا، گھر صرف دیوار سے نہیں، سکون سے بنتا ہے۔ اس کی بیٹی اس کے کاندھے پر سو رہی تھی، چھوٹی سی انگلی عنایہ کے دوپٹے کو پکڑے ہوئے، جیسے کہہ رہی ہو، میری ماں، اب مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا۔ دن گزرتے گئے، زخم بھرنے لگے، لیکن نشان رہ گئے۔ ایک دن عنایہ نے آئینے کے سامنے خود کو دیکھا، نہ وہ پوری ڈری ہوئی تھی، نہ ہی خاموش۔ وہ پرانے ڈر سے باہر نکل ہی نہیں پائی تھی، نہ وہ کسی کے انتظار میں جینے والی بیوی تھی۔ وہ تھی تو بس ماں تھی، اور ماں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ عنایہ نے ٹیچنگ کی جاب شروع کر دی۔ وہ بہت اچھا پڑھاتی تھی۔ لوگ کہتے کہ عنایہ کی تعلیم سے ان کے بچے بہت آگے بڑھتے ہیں۔ وقت نے دھیرے دھیرے اسے وہ عزت دی جو کبھی اسے چھین لی گئی تھی۔ ایک شام اس کی بیٹی نے پوچھا، ممی، پاپا کہاں پر ہے؟
عنایہ مسکرا کر بولی، وہ وہاں پر ہے جہاں ان کی ضرورت ہے۔ کچھ دن گزرے، اطہر عنایہ کے پاس آیا۔ اس نے عنایہ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹیوں سے ملنا چاہتا ہے۔ عنایہ نے اسے ملنے دیا، لیکن بہت لمبی خاموشی کے بعد اطہر نے عنایہ سے معافی مانگی، کہا کہ اس نے دوبارہ کوشش کی اور اسے دوبارہ اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ اس نے گڑ گڑا کر اپنی بیٹیوں کو گلے سے لگایا اور بہت رویا۔ عنایہ نے اطہر کو معاف تو کر دیا، لیکن جو زخم اس کے دل میں تھے وہ کبھی بھر نہ سکے۔ ہوا چل رہی تھی، آسمان صاف تھا، اور عنایہ نے محسوس کیا اس کی زندگی اب کسی کی مرضی نہیں، اس کی اپنی دعاؤں سے چل رہی ہے۔ کچھ رشتے ٹوٹ کر ہی انسان کو پورا کرتی ہے، اور اس بار عنایہ ہار کر نہیں، خود کو پا کر جیتی اور اپنی بیٹیوں کو ہر راستے پر چلنے کی ہدایت دیتی، کامیابی کے ساتھ۔